آج رکوع نمبر 3 شروع ہو رہا ہے. اس کو شروع کرنے سے پہلے جو 2 رکوع ہمارے گزر چکے ہیں ان کے متعلق مختصر میں عرض کر دوں کہ پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی تعریف اور قرآن پاک کی فضیلت بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس میں تمام مومنوں کی خصوصیات ہیں کہ مومن کس طرح کا ہونا چاہیے وہ خصوصیات بیان فرمائیں. اور پھر جو ان باتوں پر عمل کرتا ہے یعنی مومن نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ وغیرہ کرتے ہیں یہ خصوصیات بیان فرمانے کی بات فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد کافروں کا ذکر فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے اور جو نیک اعمال نہیں کرتے جو مومن کی خصوصیات بیان ہوئی اس کے جو ضد ہوتے ہیں وہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہے. اس کے بعد پھر رکوع نمبر 2 جو ہے وہ پورا کا پورا منافقین کے متعلق ہے. منافقوں سے خطاب فرمایا گیا ہے اور ان کی خصوصیات اور ان کا کردار بیان فرمایا ہے. اب رکوع نمبر 3 شروع ہو رہا ہے. اس میں تمام لوگوں کو مومنین منافقین اور کفار سب ملا کر تمام لوگوں کو خطاب فرمایا ہے اور الفاظ بھی وہی استعمال ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم. سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ لفظ بہ لفظ ترجمہ اس کا کرتے جائیں اور لفظ بہ لفظ ترجمہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لغوی معنی ہو اس لفظ کی بلکہ جو آسانی کے ساتھ ہمیں سمجھ میں آ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم آیت کریمہ پڑھ رہے ہوں تو ہمیں اس کا کچھ نہ کچھ مفہوم ہمارے ذہن میں آ جائے اور پڑھنے میں اور بھی زیادہ لطف آئے. اس لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ پہلے لفظ بہ لفظ ترجمہ کرتے جائیں تاکہ اس کے الفاظ کا کچھ معنی ہمارے ذہن نشین ہوتا جائے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو. اب یہاں پر دیکھیں سب کو خطاب فرمایا. پہلے رکوع میں کفار اور مومنین کو خطاب ہوا تھا ان کی خصوصیات بیان ہوئی تھی. دوسرے رکوع کے اندر صرف اور صرف منافقین کو خطاب ہوا یعنی ان کا کردار بیان ہوا. اب یہاں تیسرے رکوع میں سب کو ملا کے تمام لوگوں کو خطاب فرمایا گیا ہے. تمام لوگوں سے مخاطب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو حکم ہے تمام لوگوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو اعبدوا عبادت کرو یا ایھا الناس اعبدوا اے لوگو عبادت کرو ربکم الذی ربکم رب معنی پروردگار پالنے والا کم معنی تمہارا ربکم اپنے پروردگار کی اپنے رب کی الذی جس نے خلقکم خلق پیدا کیا کم تمہیں خلقکم تمہیں پیدا کیا والذین اور جس نے اور جو والذین اور جو من قبلکم تم سے پہلے ہیں. من معنی سے قبل معنی پہلے کم معنی تم. من قبلکم جو تم سے پہلے ہیں یعنی جو لوگ تم سے پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں اور وہ ضروری نہیں ہے کہ اس امت کے لیے ہو بلکہ